محمد صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین، آپ اور ہم سب کے یہاں جمع ہونے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، تو بنیادی طور پر اس ذکر کی تلقین کرنا تھی۔ نیچے چونکہ شاید آپ اور ہم ایک دوسرے کو نہ دیکھ پاتے، تو اس سے انسانی فطرت ہے کہ وہ بات زیادہ سمجھتا ہے جب وہ بولنے والے کو دیکھ رہا ہو۔ تو اس امید پر میں یہ عاجز یہاں آ گیا ہے کہ آپ میری بات توجہ سے سنیں گے اور اس بات پر غور کریں گے۔ دوستو، یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان ذات کو عطا کی ہے، زندگی کے ساتھ ذمہ داریاں بھی ڈال دی ہیں۔ عموماً ہم لوگ ذمہ داریوں سے دور بھاگتے ہیں، ہمیں بنی بنائی چیز ہر وقت چاہیے ہوتی ہے اور ہم اس کو زیادہ انجوائے کرتے ہیں، اس کا لطف لیتے ہیں کہ ہمیں کچھ محنت نہ کرنا پڑے اور مفت میں کوئی ہمیں چیز میسر آ جائے۔ یہ ہم اس ملک کے باشندوں کا، رہنے والوں کا مزاج بن چکا ہے۔ اس لیے ہمارے مزاج میں محنت، کوشش، جد و جہد کا فقدان ہے۔ حالانکہ اتنی بڑی کائنات بنا کر اللہ تعالیٰ نے انسان ذات کے حوالے کر دی اور کہہ دیا کہ تم اس میں جو تصرف کرو گے، اس تصرف کا، اس عمل کا رد عمل بھی ہوگا۔ یعنی کہ دوسرے الفاظ میں جو تم بوؤ گے وہی تم کاٹو گے۔ تو ہم آج کل اس زمانے میں کیا بو رہے ہیں؟ ایک تو ہماری اجتماعی مزاج ہے، اجتماعی کام ہے، ایک قوم کا ایک طریقہ، وتیرہ اور پسند اور ناپسند ہے، اور ایک انفرادی طور پر بھی ہے۔ کتنے بھی ہم پاک باز بنے، لیکن اس ملک کے رہنے والوں کا ہم علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ کتنے بھی ہم ہوشیار، چالاک، ذہین بن جائیں، تو جو پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ چھوٹا صوبہ سندھ ہے، پھر پاکستان ہے، پھر وہ بر اعظم ہے، پھر بہت سارے بر اعظم ہیں۔ کتنے بھی ہم چالاک، ہوشیار بن جائیں، لیکن خدا کی کائنات کا نظام کچھ آپس میں اتنا جڑا ہوا ہے اور جکڑا ہوا ہے کہ آپ اس سے علیحدہ نہیں رہ سکتے۔ تو جو بھی ہمارا عمل ہوتا ہے، اس کے نتائج انفرادی طور پر بھی ہمیں نظر آتے ہیں اور اجتماعی طور پر بھی نظر آتے ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی بھی ایک شخص غلط حرکت کرتا ہے تو وہ حرکت اس ایک فرد کی نہیں کہلواتی، وہ حرکت، وہ بے وقوفی، وہ نادانی یا عقل مندی کی بات، اچھی بات، وہ پورے قوم کی طرف منسوب ہو جاتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی بھی دی ہے، لیکن زندگی ایسے نہیں دے دی، ذمہ داریاں بھی ڈال دی ہیں۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک شخص نگہبان ہے، یعنی ایک ذمہ دار ہے۔ چھوٹا سا گھر ہو، اگر میں اس گھر سے باہر جا رہا ہوں، میرے اس گھر میں سامان بھی پڑا ہوا ہے، چیزیں بھی پڑی ہوئی ہیں، جانور بھی موجود ہیں، میں آپ کے حوالے اپنی چابیاں کر کے جاتا ہوں کہ میرے گھر کا خیال رکھیے گا، تو آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اس گھر میں جو بھی چیزیں موجود ہیں وہ ادھر ادھر نہ ہو، یعنی نگہبان بن جاتے ہیں آپ، اس کے سنبھالنے والے بن جاتے ہیں آپ۔ تو اسی طرح یہ زمین اے انسانو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حوالے کی ہے، وَلَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یہ پوری زمین تمہارے لیے ہے۔ اب ہم سب اس کے نگہبان ہیں، تو حضور فرماتے ہیں تم سب نگہبان ہو اور اپنے اپنے رعیت یا گلے یا کنبے کے بارے میں یا ماتحت لوگوں کے بارے میں آپ سے پوچھوں گا۔ تو ہم سب ذمہ دار ہیں۔
تو زندگی بغیر ذمہ داری کے فضول ہے. جس بندے میں ذمہ داری اٹھانے کی صلاحیت نہ ہو تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہ بے قیمت ہے، وہ فضول شخص ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایسے ہزاروں لوگ پھرتے ہیں. کتنے ہم میں ایسے لوگ ہوں گے جن میں یہ صلاحیت ہو، یہ سکت ہو، یہ سمجھ ہو کہ وہ کوئی ذمہ داری اٹھا سکیں. ہم کیا ایسے تو نہیں ہیں کہ اس ذمہ داری میں اٹھانے کے بجائے اس معاملے کو اور خراب کرنا شروع کر دیں، اس میں ڈنڈی ماریں، اس میں فتنہ پیدا کریں، فساد پیدا کریں، خرابی پیدا کریں، لالچ میں آ جائیں، حرص میں آ جائیں، ہوس میں آ جائیں. یہ انسانیت کے وصفوں سے گری ہوئی حرکتیں ہیں. تو اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی بھی دی ہے اور ذمہ داریاں بھی ڈالی ہیں. ذمہ داری آپ پر اپنے ذات کی بھی ہے.